السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 87۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مرہم جیسے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی ہر قرب کو التیام بخش دیتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مرہم بن کر آتے ہیں، ان کی قربت، ان کے الفاظ، ان کا وجود، سب کچھ زخموں کو منتقل کرنے لگتا ہے۔ ولی فجر کے لیے بالکل ویسا ہی تھا، ایک ایسا مرہم جو اس کے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ رہا تھا، اس کے برف جیسے خول کو پگھلا رہا تھا اور اس کے گہرے زخموں پر سکون کا لیپ کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسا سہارا تھا جس نے فجر کو گرنے سے بچایا، اسے رونے کی ہمت دی اور اس کے اندر ایک نئی زندگی کی ہلچل جگائی۔ جبکہ فجر اب تک ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھی، اس کے اندر ایک گہرا تلاطم برپا تھا۔ صدیوں کی جمی برف کی سلیں پگھل رہی تھیں، اس کا دل جو مدتوں سے ایک بے حس پتھر بنا ہوا تھا، اب ایک پگھلتے ہوئے لافے کی مانند دھڑک رہا تھا جو کہ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا تھا جو اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا؟ یہ ایک ایسی کشش تھی جو اسے ولی کی جانب کھینچ رہی تھی، جبکہ اس کا سارا وجود اس کے خلاف مزاحمت پر آمادہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اب یہ نمی صرف دکھ کی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی شیرینی گھل چکی تھی۔ وہ 9 حق والی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر ولی کے لمس نے اس کے سارے اصول پاش پاش کر دیے تھے۔ اس کے زخموں پر ایک ایسا لمس کا مرہم بن گیا تھا، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والی اس نئی ہلچل سے خوفزدہ تھی۔ یہ ایک ایسی دھڑکن تھی جو اسے دوبارہ زندگی کا احساس دلا رہی تھی، ایک ایسی روشنی جو اس کے تاریک وجود میں جھانکنے لگی تھی۔ کیا یہ ایک لمحاتی کمزوری تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے اندر کی جنگ تیز ہو چکی تھی۔ ایک حصہ اسے ولی سے دور دھکیل رہا تھا، اسے اس قربت سے بھاگنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ اسے اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ضبط، اپنے بہتے آنسوؤں اور اپنے اندر کی اس نئی ہلچل پر حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کیفیت سے کیسے نمٹے۔ اس کے تمام تر دفاع، تمام تر اصول ولی کے ایک لمس اور چند لفظوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ایک گہری سانس لے کر وہ خود کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ بھگو کا تھا اور ولی کی خوشبو ابھی تک اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، جیسے ان تمام احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔ نظریں شیلف میں رکھی کتاب کی جانب اٹھیں اور اس نے بے خیالی میں دوستویفسکی کی ایک کتاب اٹھا لی۔ کاؤچ پر بیٹھ کر اس نے ورق پلٹے، مگر اس کی نظریں محض لفظ گن رہی تھیں۔ دماغ پوری طرح سے کچن سے آتی دھیمی دھیمی آوازوں کی جانب لگا ہوا تھا، چولہے پر کسی چیز کے پکنے کی دھیمی سی سرسراہٹ، برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں اور کبھی کبھار ولی کے گنگنانے کی مدھم سی دھن۔ وہ بس وہیں کھوئی رہی، جب تک کہ تھک کر اس نے کتاب ایک جانب نہ رکھ دی۔ آج کے تمام واقعات نے اسے بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ کچن سے آتی بھوک بڑھا دینے والی خوشبو نے اس کی تھکن میں مزید اضافہ کر دیا۔ فریش ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اٹھتے ہی اس کی نظر اپنے پاؤں کی جانب گئی۔ ہائی ہیلز میں اس کے پاؤں بری طرح سے دکھ رہے تھے۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ اس نے جوتا اتارنے کی کوشش کی، مگر اسٹریپ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی اثنا میں ولی نمودار ہوا۔ بیگم، کھانا تیار ہے۔ اس کی آواز پر فجر نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ولی یہ دیکھ چکا تھا اور دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ بنا کچھ کہے وہ پنجوں کے بل فجر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر فوراً سیدھے ہوتے ہوئے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ لائیں، میں کر دیتا ہوں۔ ولی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ خود بھی فریش ہو چکا تھا اور اس کے ماتھے پر چند گیلے بال چمک رہے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ولی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا پاؤں پکڑا اور پھر اسٹریپ کھولنے لگا۔ فجر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال، صاف رنگت، وجیحہ نقوش اور بھرپور جسامت
اس کی نظریں ولی کے چہرے پر موجود نشان پر ٹک گئیں۔ کیا ہوتا اگر اس کے چہرے پر یہ نشان نہ ہوتا؟ شاید وہ دنیا کا حسین ترین مرد کہلایا جاتا، مگر یہ نشان، یہ چاند پر داغ تھا، کیسے آیا تھا؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ وہ اس نشان کو چھو کر دیکھے۔ کیا وہ اصلی تھا؟ کیا اسے اس زخم کے وقت تکلیف ہوئی تھی؟ ڈھیروں سوال تھے مگر وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے دوسرے پاؤں کا اسٹیپ کھول رہا تھا۔ جب دونوں پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد ہوئے تو اس نے سر اٹھایا۔ فجر نے خود کو اسے تکتے ہوئے پایا تو فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ فریش ہو جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا جبکہ فجر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے پیر محسوس ہی نہیں ہوئے۔ ہیلز پہنے رکھنے کی وجہ سے وہ اکڑ گئے تھے۔ 15 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو وجود میں ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس تھا۔ شفاف چہرہ اور گیلی آستینیں لیے وہ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھی، جہاں ایک نسبتاً چھوٹی سی سیاہ میز پر ولی کھانا لگا رہا تھا۔ ماحول نیم تاریک تھا اور اسی تاریکی میں میز کے عین وسط میں رکھی الیکٹرک کینڈل کی مدھم زرد روشنی سی ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ اس نے واقعی اسے ایک کینڈل لائٹ ڈنر بنا دیا تھا۔ فجر کے قدم ایک پل کو رکے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے قریب پہنچنے پر ولی نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو سامان پڑا تھا، میں نے اس سے اسٹیک بنایا ہے، شاید آپ کو پسند آ جائے۔ اس کی نظریں میز پر مرکوز تھیں، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے دیکھنے سے گریز کر رہا ہو تاکہ وہ مزید انکمفرٹیبل محسوس نہ کرے۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ فجر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ پہلے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا تھا، پھر نیل کے کیفے پر تھوڑا بہت سیکھ لیا، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے کرسی کو میز کے قریب کیا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی یہ ساری توجہ، یہ احتیاط اسے مغلوب کر رہی تھی۔ ویلکم بیگم۔ وہ واپس کچن کی جانب بڑھ گیا جبکہ فجر کی نظریں میز پر چنے لوازمات پر جم گئی۔ اسٹیک کے ساتھ گارلک بریڈ اور چند نگٹس بھی فرائی کیے گئے تھے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کی بھوک مزید چمک اٹھی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کا جگ اور 2 گلاس لے کر آیا اور پھر کرسی کھینچ کر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ شروع کریں؟ میں جانتا ہوں آپ کو بھوک لگی ہے۔ فجر نے چھری کانٹا اٹھایا اور اسٹیک کا ایک ٹکڑا کاٹنے کی کوشش کی۔ شر شر کرتی اسٹیک کی آواز خاموش ماحول میں گونجی۔ وہ گرم تھی۔ اس نے چھری واپس رکھی اور کانٹے سے ایک نگٹ اٹھا لیا۔ ویسے اگر گرمی نہ ہوتی تو میں یہ ٹیبل باہر بیلکنی میں لگاتا۔ ولی نے خود چھری کانٹے سے اسٹیک کے چھوٹے چھوٹے مناسب ٹکڑے کرتے ہوئے اس کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ وہ اس کے کھانے میں بھی آسانی پیدا کر رہا تھا۔ فجر نے حیرت سے اپنی پلیٹ اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس شخص نے یہ سب کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ اداب، یہ خیال رکھنے کا انداز، وہ یہ کہاں سے سیکھ کر آیا تھا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتے کا رئیس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب تم نے اتنے لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر اعلان کر دیا ہے، اس کا کیا؟ فجر نے پھوئیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کانٹے پر لگا نگٹ ہوا میں معلق تھا اور وہ جواب طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیگم، آپ اسٹیک کھائیں، بگ بی کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اتنا پرسکون تھا کہ فجر چڑ گئی۔ تم مجھے بیگم کہنا بند کرو گے؟ مجھے زہر لگ رہا ہے یہ لفظ۔ ضروری ہے بار بار یہ یاد کروانا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ وہ دب کر بولی۔ ولی نے بمشکل اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ کو روکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں، اسی لیے میں آپ کو بیگم کہتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے مگر آنکھوں میں شرارت لیے فجر کو دیکھا۔ وہ اس کی بات پر الجھ گئی۔ تو پھر کیوں بلاتے ہو؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اس پر ولی نے چھری کانٹا میز پر رکھا، کرسی پر ذرا سا آگے ہوا اور اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا لیں۔
اس کی گہری نظریں فجر کے چہرے پر جمی تھی۔ شطرنج کھیلی ہے کبھی آپ نے؟ اس کے غیر متوقع سوال پر فجر نے سر ہاں میں ہلایا۔ شطرنج کی بساط پر سب سے اہم مہرہ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن سب سے کمزور بھی۔ وہ ہر سمت میں صرف ایک قدم چل سکتا ہے۔ ساری فوج اس کی حفاظت کے لیے مرتی ہے، کرتی ہے، لیکن وہ خود بے بس ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے اس کی توجہ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رہا ہو، مگر پھر بھی بساط پر ایک اور مہرہ ہوتا ہے، وزیر، جسے بیگم بھی کہتے ہیں۔ وہ شطرنج کا سب سے طاقتور مہرہ ہے۔ وہ کسی بھی سمت میں جہاں تک چاہے جا سکتی ہے۔ وہ حملہ کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، بادشاہ کو بچاتی ہے، اور مخالف کی پوری فوج کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ وہ اکیلی پوری بساط کو کنٹرول کرتی ہے۔ بادشاہ نام کا حاکم ہوتا ہے، اصل طاقت تو بیگم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کتھئی آنکھوں سے فجر کو دیکھا، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بے بس بادشاہ نظر نہیں آتا جس کی حفاظت کرنی ہے، مجھے وہ بیگم نظر آتی ہے، طاقتور، آزاد، جو اپنی جنگ خود لڑنا جانتی ہے، جو کسی بھی سمت میں جانے کی ہمت رکھتی ہے۔ میں آپ کو بیگم اس لیے نہیں کہتا کہ آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کو بیگم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ وہ ملکہ ہیں جو اپنے بساط کے خود حاکم ہیں۔ اس کی آواز پورے ہال کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی۔ فجر سحر زدہ سی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ولی نے اس کے ہر دفاع، ہر اعتراض کو ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ لفظ بیگم، جسے وہ اپنی قید کی زنجیر سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کی طاقت کا اعتراف تھا۔ اس شخص نے اس کے سب سے بڑے خوف، اس رشتے کی حقیقت کو ایک ایسی طاقتور اور خوبصورت مثال میں بدل دیا تھا کہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد آخر وہ تھک کر بولی، آواز میں طنز بھرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، اور تم کون ہو؟ بادشاہ؟ اس پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس پرسکون ماحول میں کھنکی تھی۔ نہیں بیگم، میں تو پیادہ ہوں، شطرنج کا سب سے معمولی سپاہی، جسے آپ کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے۔ وہ پیادہ جسے آپ کی حفاظت کے لیے ہر چال چلنی ہے، چاہے اس میں قربان ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ فجر نے ایک گہری سانس بھری، جیسے اس کے جواب کو اپنے اندر اتار رہی ہو، اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے وہ ان سٹیک کے ٹکڑوں کو کھانے لگی جو ولی نے خود اس کے لیے کاٹے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان صرف چھری کانٹے کی مدھم آواز آتی رہی۔ یہ ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں تناؤ نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ تو بادشاہ کون ہے؟ وہ الجھی۔ بادشاہ؟ وہ تو بگ بی ہیں، اس بساط کے اصل حکمران۔ فجر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ جو بساط بچھی ہے نا، اس میں 3 ہی اہم مہرے ہیں جن کی چالیں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ ایک ملکہ جو ہر سمت میں جا سکتی ہے اور طاقت کا محور ہے، ایک بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور جس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک پیادہ جو ان دونوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ فجر نے اپنے ابرو جھکائے۔ تو تمہارا مطلب ہے تم اس بادشاہ کے لیے مجھے بچا رہے ہو؟ اس کی آواز میں طنز تھا جو اس کی حیرت کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ ہاں، بادشاہ نے ہی تو بھیجا تھا پیادے کو، ولی نے سکون سے سر ہلایا۔ پیادہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، اور اگر اس خدمت میں ملکہ کی حفاظت بھی شامل ہو تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا، جیسے اسے فجر کی بے چینی کا علم ہو۔ مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ میرا کام آپ کو اس بساط پر محفوظ رکھنا ہے۔ فجر نے چھری کانٹا رکھ دیا اور اسے دیکھا۔ اور اگر مجھے تمہاری حفاظت نہیں چاہیے ہو تو؟ وہ اطمینان سے مسکرایا۔ پیادے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسے اپنی بیگم پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہیں تو میرا کام ہے آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے آس پاس رہوں گا، آپ کی حمایت میں، آپ کی ہر چال میں۔
वो इसे देखती रही। वली ने अपनी बात जारी रखी, और बिग बी, वो तो खुश होंगे कि उनके भी साथ पर एक मजबूत मलका और एक वफादार प्यादा मौजूद है। फजर ने गहरा सांस लिया। उसके जहन में नए ख्यालात उभर रहे थे। ये ताल्लुक, ये अल्फाज, ये सब कुछ इसके लिए नया और हैरान कुन था। तो अगर मैं चाहूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए खेलो, तो क्या करोगे? फजर ने इसे छेड़ा। वली ने अपने होठों पर हंसी रोकी। बेगम, प्यादे का मकसद ही ये होता है कि वो अपनी मलका को फतह दिलाए। बादशाह तो सिर्फ नाम का होता है। असल ताकत तो मलका के पास होती है, और प्यादा हमेशा अपनी मलका के लिए ही अपनी चाल चलता है। इसने फजर की आंखों में गहरी नज़र डाली। आपको फतह याब देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वो इसे देखे गई। ये प्यादा इसे हर तरह से घेर रहा था, इसके दिफा को एक एक करके तोड़ रहा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसने अपनी कुर्सी थोड़ी और करीब की और सरगोशी के अंदाज में कहा, शतरंज में कभी भी प्यादे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे गैर मुतवक्के चाल वही चलता है। ये महज एक खेल नहीं था, ये उनकी नई दुनिया थी, जहाँ वली खुद को एक मामूली प्यादा कहकर भी सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर रहा था। वो कुछ न बोली, सर झटक कर सोचों को जहन से निकाला। क्या ख्याल है फिर? इसी ने अचानक खामोशी को तोड़ा। अगला डिनर किस ढाबे पर करें? गर्मा गर्म दाल और तंदूर की रोटी खाएंगे? फजर ने सर उठाकर इसे देखा। मुझे दाल नहीं पसंद, और मैं किसी ढाबे पर नहीं जा रही। इसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। वैसे ही दाल खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। आपको प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। फजर के हाथ में पकड़ा कांटा एकदम रुक गया। इसने नज़रें उठाकर वली को देखा। इसके चेहरे पर उलझन के आसार वाज़े थे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है? इस सवाल पर इसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक हाथ अपनी थोड़ी तले रखा और दूसरा मेज़ पर टिकाते हुए ज़रा सा आगे को झुककर इसे बगौर देखा। मैं चाहता हूँ अगली दफ़ा आपको गले लगाने के लिए मुझे पूरी बाहें खोलनी पड़ें, मगर आप काफ़ी दुबली पतली। इसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। फजर की आंखें पहले शदीद सदमे और फिर आग उगलते गुस्से से फैलीं। इसका चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ गया, और इसने हाथ में पकड़ा कांटा पूरी कुव्वत से वली के मेज़ पर रखे हाथ के पुश्त पे घुसा दिया। आह, जालिम औरत! इसकी एक दबी दबी सी चीख उभरी। खबरदार, जो आइंदा मुझसे इस तरह फ्री होने की कोशिश की तो गला यहीं से काट दूंगी तुम्हारा। फजर ने अब मेज़ पर रखी स्टीक नाइफ उठा ली। इसका हाथ गुस्से से लरस रहा था। वली ने अपना हाथ झटका। नन्हे नन्हे खून के कतरों को देखा जो इसकी जिल्द से उबल पड़े थे। मारने काटने के अलावा और कोई काम आता है आपको? इसने टिश्यू उठाकर अपने हाथ पर रखा, और फजर को यकदम एहसास हुआ वो जो कुछ मज़ीद सख्त सुनाना चाहती थी वहीं चुप कर गई। इसकी नज़रें अब वली के हाथ पर जमी थीं। सफ़ेद टिश्यू चंद ही लम्हों में सुर्ख हो चुका था। एक पल के लिए इसका सारा गुस्सा उड़न-छू हुआ, और एक गहरे मलाल ने इसे आ घेरा। ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, वरना ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, और ना ही इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार थे, मगर ज़्यादा लगी है। इसकी घुटी घुटी सी आवाज़ उभरी। कांटा हाथ से छूटकर गिर गया। इसे अपनी इस बेख्तियारी पर शदीद गुस्सा आया। वली ने सर उठाकर इसे देखा। जब इसकी आंखों में अपने लिए खालिस फिक्र देखी तो दिल को जैसे ठंडक का एहसास हुआ। हाँ ना, बहुत ज़्यादा लगी है, घायल हो गया हूँ। वो अब भी अपनी मुस्कुराहट छुपाए इसे देख रहा था, जैसे इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। दिखाओ मुझे। इसने अब अपना खाली हाथ आगे बढ़ाया। वली ने फौरन अपना ज़ख्मी हाथ इसके सामने कर दिया। खून के दो नन्हे कतरे बार बार रिस रहे थे। इसे अब शदीद अफसोस हो रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो ये पूछते हुए अपनी जगह से उठी। किचन में, दाएं जानिब वाले दूसरे कैबिनेट में। वो इस पर नज़रें जमाए एक मसरूर सी कैफियत में बोला। वो तेज़ कदमों से किचन की जानिब बढ़ी और कुछ ही देर में सफ़ेद रंग का डब्बा उठाए वापस आई।
इसे खोलकर रुई के फाहे से इसके जख्म को निहायत एहतियात से साफ किया और फिर इस पर सनी प्लास्टर चिपका दिया। इस सारे अमल के दौरान वो बस नरम गरम सी निगाहों से इसे देखता रहा। वैसे लोग आपको ठीक ही वहशी औरत कहते हैं। दूसरी बार आपने मेरा हाथ जख्मी किया है। क्या ऑब्सेशन है आपको मेरे हाथों से? इसने शरारत छुपाए पूछा। रईस की गर्दन तो वो भूल ही गया था। फजर ने डब्बा बंद करते हुए इसे घूरा। अगर तुम अपनी ज़बान बंद और हाथ काबू में रखो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो नामुमकिन है। इसने अपना दूसरा सही सलामत हाथ बढ़ाकर इसके जूड़े से निकली बाल को एक लट को नरमी से इसके पीछे मैंने गलती कर दी। ये तो नामुमकिन है। इसने अपना दूसरा सही सलामत हाथ बढ़ाकर इसके जूड़े से निकली बालों की एक लट को नरमी से इसके कान के पीछे उड़स दिया। इस गैर मुतवक्का लम्स पर डब्बा बंद करते फजर के हाथ एकदम साकित हुए। इसने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ हैरत थी। इतना फ्लर्ट कहाँ से सीखा है तुमने? मत भूलें मैं आधा अंग्रेज भी हूँ और हमारे यहाँ इसे फ्लर्ट नहीं तारीफ करना कहते हैं। वो इसकी बात सुनकर तासुब से सर हिलाती हुई डब्बा उठाकर वापस किचन की जानिब बढ़ गई। बेशरम अंग्रेज। इसकी धीमी सी बुड़बुड़ाहट सुनकर वली बेसाख्ता हंस दिया। इसने अपनी जख्मी हाथ को देखा जिस पर सनी प्लास्टर लगा था। एक मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। वो वाकई पागल औरत थी। पहले जख्म देती थी, फिर खुद ही मरहम लगाती थी। वापसी का सफ़र काफ़ी पुरसुकून था। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आज का दिन उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों में से एक था। गाड़ी में बैठते ही इसने स्टार्ट किया और धीमे सुरों में एक गाना बजा दिया, बिल्कुल तितलियों जैसा। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मौसीकी इतनी मधुर थी कि इसके अल्फाज दिल में उतर रहे थे। वली ने एक नज़र फजर पर डाली। वो खिड़की से बाहर भागते नज़ारों को देख रही थी। इसका चेहरा बेतासुर था। वली मुस्कुराया। इसे मालूम था कि इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जब वो थक गई तो इसने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। तुम इंडियन गाने कब से सुनने लगे हो? वो कुछ हैरान थी। नील की मेहरबानी है। उर्दू अच्छी करनी थी ना, बस इसीलिए इसके साथ सुनता रहा। इंडियन, पाकिस्तानी, सभी 80-90 की दहाई के। इसने हल्के से गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनू के पीछे जाऊं। इसे स्कॉटिश उर्दू में गुनगुनाता देखकर वो बमुश्किल हंसी जब्त कर पाई थी। गाड़ी तरन्नुम हाउस के सामने आकर रुकी तो इसने म्यूज़िक बंद कर दिया। इससे पहले कि वो बाहर निकलती बिलाखिर इसने पूछ ही लिया, डिनर कैसा रहा? बहुत बुरा, फजर ने बैग उठाते हुए कहा। वली ने गाड़ी लॉक कर दी और इसकी तरफ मुड़ कर देखा। कितना बुरा? आंखों में उलोही सी चमक थी। इतना बुरा कि दिल कर रहा है तुम्हारा हशर नशर कर दूं। वो मसनूई खफगी से बोली। इतना बुरा कि अब आपको हर तरफ से मेरी खुशबू आएगी। इसकी बात सुनकर फजल के गाल फौरन लाल हुए। लॉक खोलो वरना सच में हाथ काट दूंगी, इसने वली के जुमले का असर ज़ाहिर करने के लिए गुस्से से कहा। उसने मुस्कुराते हुए लॉक खोल दिया। आज फजर को बहुत तंग कर लिया था। आज के लिए इतना काफ़ी था। वो तेज़ी से बाहर निकली। इसने ज़रा सा झुकते हुए कहा, सुबह लेने आऊँगा, तैयार रहिएगा। गार्ड ने गेट खोल दिया। वो बिना इसकी तरफ देखे हुए अंदर दाखिल हो गई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वो अम्मा और बानों से मिलने के बाद सीधा अपने कमरे में आई थी। आज का दिन इतना लंबा था कि इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसने पूरी ज़िंदगी जी ली हो। दिन भर की थकन और वली के साथ गुजरा वक्त सब कुछ इसके जहन में घूम रहा था। जहाँ तकलीफ़ मिली थी वहीं इसने मरहम रख दिए थे। फ्रेश होने के लिए जैसे ही इसने अपने क्लोजेट से कपड़े निकाले इसे एक अजीब सी महक का एहसास हुआ। इसने गर्दन झुकाकर खुद को स्मेल किया। ये वली की खुशबू थी जो इसके लिबास से आ रही थी। इसकी अपनी तमाम महंगी खुशबुएं इस खुशबू के सामने दम तोड़ जाती थी। वो ठीक कह रहा था, ये आदमी मुझे पागल करेगा।
وہ مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے جلد از جلد اب فریش ہونا تھا۔ رئیس گروپ کے ہیڈ آفس کے وسیع اور ریس کئی کنالوں پر پھیلی ہوئی پچھلی حدود پر وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ یہاں کی خاموشی کو صرف ہوا کی تیز ہوا کی سائیں سائیں اور گھاس سے ٹکرانے کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ عروجہ چند منتخب سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کا لباس ہوا میں ایک بے قابو پرچم کی طرح لہرا رہا تھا۔ سب کی نظریں آسمان پر مرکوز تھیں جہاں ایک سیاہ نقطہ تیزی سے بڑا ہو رہا تھا۔ جلد ہی وہ نقطہ ایک دھاتی شکرے کی شکل اختیار کر گیا اور فضا میں ہیلی کاپٹر کے بلیڈز کی کان پھاڑ دینے والی پھڑپھڑاہٹ گونجنے لگی۔ نیچے اترتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ زمین پر موجود خشک پتے اور دھول کا ایک طوفان اٹھا جس نے چند لمحوں کے لیے منظر کو دھندلا دیا۔ گارڈ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر عروجہ مضبوطی سے اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی آنکھیں اس سیاہ چمکتے ہوئے عفریت پر جمی تھیں جو اب زمین کو چھونے ہی والا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے پہیے مخصوص دائرے میں اترے، اس کے بلیڈز کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، مگر ان کی پیدا کردہ ہوا اب بھی ارد گرد کے ماحول پر حاوی تھی۔ دروازہ ایک ہموار مکان کی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک چمکدار سیاہ اطالوی جوتا باہر نکلا۔ اس کے بعد رئیس مکمل طور پر باہر آیا۔ اس نے ایک بے داغ سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تیز ہوا اس کے سوٹ کو چھو کر گزر رہی تھی مگر اس کے چہرے یا تاثرات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور گہری سنجیدگی تھی جیسے وہ اس دنیا کے شور و غل سے ماورا ہو۔ اس کے پیچھے مراد عالم تھا۔ دونوں کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے، ہیلی کاپٹر کے شور کا اثر ختم ہونے لگا اور رئیس کی موجودگی کا دبدبہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ وہ پراعتماد نبے تلے قدموں سے عروجہ کی جانب بڑھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ میں ایک عجیب سی ٹھنڈی اتھارٹی تھی۔ باس، عروجہ نے آگے بڑھ کر کہا، سلام دعا کہ رسمی کارروائی کی یہاں گنجائش نہیں تھی۔ ماحول خود بتا رہا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ رئیس نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں سامنے شیشے اور اسٹیل سے بنی دیو ہیکل عمارت پر تھیں۔ رپورٹ۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر اس ایک لفظ میں چھپی طاقت نے عروجہ کو مزید سنجیدہ کر دیا۔ وہ تہہ خانے میں ہیں، عروجہ نے کہا اور ان کے قدم آفس کی عمارت کی جانب اٹھنے لگے۔ عمارت کے قریب پہنچ کر ان کا رخ مرکزی دروازے کے بجائے بغلی راستے سے بیسمنٹ کی جانب جانے والی لفٹ کی طرف تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی دروازے بند ہوئے، باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور ایک مصنوعی روشنی نے ان کے سنجیدہ چہروں کو روشن کیا۔ لفٹ خاموشی سے نیچے کی طرف سرکنے لگی۔ وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، عروجہ نے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ جس طرح انہوں نے سیکیورٹی کو چکمہ دیا وہ عام چور نہیں ہو سکتے۔ اگر ولی صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑی نہ ہو پاتی۔ بھوری رنگت والی عروجہ نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے ایک لمحے کو آنکھیں موند لیں۔ رئیس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ یہ کون سا نیا گروہ تھا جس کے کارندے اس کی سلطنت کے دل تک پہنچنے کی جرأت کر چکے تھے اور ان کی اتنی ہمت تھی کہ اس کے لوگوں کے بدترین تشدد کے بعد بھی انہوں نے زبان نہیں کھولی تھی۔ لفٹ نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچنے کا اعلان کیا۔ بیسمنٹ میں پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک لمبا مدھم روشنی والا کوریڈور تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک، نمی، ادویات اور خون کی ملی جلی ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ ان کے بھاری قدموں کی چاپ راہداری میں گونج رہی تھی جو کسی بھی سننے والے کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کوریڈور کے آخر میں ایک بھاری سلائڈنگ دروازہ تھا جسے گارڈ نے کھولا۔ دروازے کے کھلنے کی سنسناہٹ کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ لگتا تھا۔ کمرے کے بیچ میں دو بھاری کرسیوں سے دو مضبوط آدمی آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم جگہ جگہ سے لہو لہان تھا۔ تشدد کے نشانات ان کے چہروں اور بازوؤں پر واضح تھے، مگر ان کی آنکھوں میں تکلیف سے زیادہ کچھ اور تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی۔ سامنے رئیس اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا سایہ دیوار پر ایک دیو کی مانند پڑ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک قیدی کے لہو لہان چہرے پر ایک عجیب طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ رئیس اورنگزیب، ایک نے تھوک نکلتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں درد تھا مگر خوف نہیں۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی سرد نگاہیں ان پر گاڑ دیں۔ میں آ گیا ہوں، آخر کار وہ بولا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور سرد تھا جیسے کسی مشین سے نکلا ہو۔ دونوں قیدیوں کے چہروں پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک ابھری، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے ہو تو کان کھول کر سن لو۔ دوسرا قیدی ہنسا۔ اس کی ہنسی میں کھنکھناہٹ اور تکلیف شامل تھی۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ رئیس کے چہرے پر پہلی بار کوئی تاثر ابھرا۔ یہ خوف یا غصہ نہیں بلکہ رعونت بھری مسکراہٹ تھی۔ اچھا، جاری رکھو۔ تمہاری یہ سلطنت، یہ غرور، یہ طاقت کا نشہ، یہ سب کچھ بہت جلد خاک میں ملنے والا ہے۔ پہلے قیدی نے نخوت سے اطلاع دی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے برابر جھکا۔ اس کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں جو خود کو مجھ سے بڑا عفریت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھیں۔ اس دنیا میں غلطیوں کی معافی تو نہیں ملتی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سے بڑا عفریت کوئی ہے نہیں؟ ایک قیدی ہانپتے ہوئے بولا۔ اس کے منہ سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ رئیس سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سوٹ کو ایسے جھاڑا جیسے ان کے قریب آنے سے اس پر کوئی گندگی لگ گئی ہو۔ اس کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ لوٹ آئی۔ تصحیح کر لو، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں واحد عفریت ہوں۔ اس کے آخری الفاظ کمرے کی خاموشی میں ایک فیصلے کی طرح گونجے۔ ہاں، وہ اس سلطنت کا واحد عفریت تھا، ایک ایسا عفریت جسے چیلنج کرنے کا مطلب صرف موت تھا۔ قیدی دوبارہ ہنس دیے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے رئیس اورنگزیب، اور تمہارا موسیٰ دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر مراد عالم کی طرف مڑا۔ لیکن تمہارا موسیٰ کوئی نیک انسان نہیں بلکہ قیامت کا 5واں گھڑ سوار ہے، تم سے بھی بڑا فرعون۔ ان کی لرزتی آواز جیسے اعلان کر رہی تھی، قیامت کا اعلان۔ رئیس کا چہرہ تاثرات سے خالی ہو گیا۔ مراد، اس نے بغیر کسی جذبے کے کہا، ان کی زبان کھلوانے کے کچھ نئے طریقے آزماؤ۔ مجھے صبح تک ان کے بھیجنے والے کا نام چاہیے، زندہ یا مردہ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اسی شاہانہ انداز میں باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عروضہ اس کے ساتھ لپکی۔ پیچھے دو ہانپتی ہوئی زندگیاں اور اپنے انجام کا انتظار کرتی خاموشی چھوڑ گیا۔ اگلی صبح ولی وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ کل رات فجر کو تنگ کرنے کا بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ آج وہ پیشہ ورانہ انداز سے ہٹ کر بیگی پینٹ پر ایک آرام دہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کتھئی بال نفاست سے سیٹ تھے اور یہ انداز اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس نے ہارن بجایا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کے بجائے وہ گاڑی سے نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ فجر کو مزید تنگ کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا فجر باہر نکلتی دکھائی دی۔ آج وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی، گھٹنوں تک آدھا کھلا ٹراؤزر، زرد کرتا اور اسی رنگ کا گھٹنوں تک آدھا کھلا ہلکا زرد کرتا اور اسی رنگ کا ٹراؤزر۔ بال آج ڈھیلے سے ایک رومال میں بندھے تھے۔ اس نے آرام دہ لوفرز پہنے ہوئے تھے۔ اسکارف گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا جو اسے ایک معصومانہ سا روپ دے رہا تھا۔ آج وہ باس کم اور ایک اسٹوڈنٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا کہنا تھا، سب کچھ بھول گیا۔ وہ بس مارننگ ہی کہہ پایا۔ فجر نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ فجر اپنے فون میں مصروف ہو گئی، جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو۔
وہ بار بار اسے چوری چھپے دیکھتا رہا۔ اسے فجر کا یہ سادہ سا حلیہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کے ہر روپ میں ایک نیا سحر تھا جو ولی کو اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چہل پہل ہو رہی تھی۔ کافی راستہ خاموشی سے کٹا، پھر اچانک فجر نے سر اٹھایا۔ گاڑی روکو! ولی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں پر؟ وہاں۔ فجر نے ایک بک شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کچھ نئی کتابیں لینی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی ایک طرف پارک کی اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اندر سے دکان کافی بڑی تھی اور شیلفوں میں لگی کتابوں کے آس پاس کتابی لوگ گھوم رہے تھے۔ کتابوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کتابوں کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی جنتی باغ میں آ گئی ہو۔ وہ تیزی سے ایک شیلف کی طرف بڑھی اور کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ جما ہوا تھا اور وہ کسی فلسفی کی طرح سنجیدگی سے کتابوں کے عنوانات کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ولی ایک جانب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ فجر کو کتابوں میں کھویا دیکھ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں کے ڈھیلی سی پونی نما رومال کو دیکھ کر رہ گیا تھا اور ان سے نکلی لٹیں جو اس کے نازک چہرے پر جھول رہی تھیں۔ جب وہ بور ہونے لگا تو وہ فجر کی جانب بڑھا۔ ایک بات بتائیں؟ انداز کافی سنجیدہ تھا۔ فجر نے صرف ہوں کہا۔ ایسی لڑکی جو ایک آرٹسٹ ہو، جسے چشمہ لگا ہوا ہو اور جو فرانسس کافکا کو پڑھتی ہو، اس سے شادی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فجر نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اسے ایک کھوری سے نوازا۔ پہلے خودکشی کرنی ہوگی، پھر دوسرا جنم لے کر آنا ہوگا، کیونکہ پہلے جنم میں تو ناممکن ہے۔ وہ اس کے تپے ہوئے جواب پر بھی سختہ ہنس دیا۔ شکر ہے مجھے پہلے جنم میں ہی مل گئی، وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، سرگوشی نما۔ اس سرگوشی میں دنیا بھر کی سرشاری تھی، جبکہ فجر نے اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ ساری کتابیں ایک ساتھ لیں گی؟ ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر وہ پھر سے بولا، بار بار آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پہلے سوچا تھا لائبریری بناؤں گی، پر اب تو کتاب پڑھنے کا ٹائم بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ولی نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی کتابوں کو۔ بیگم، آپ بس کتابیں پڑھیں، لائبریری میں بنوا دوں گا۔ وہ کس قدر سنجیدگی سے بولا، جیسے وہ یہ کام فوراً کرنے والا ہو۔ اس کی تمام کتابیں اٹھائیں اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کے اندر کے احساسات کو ظاہر کر رہی تھی۔ جبکہ فجر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی سے اتر کر آفس کی مرکزی عمارت کی جانب بڑھے، فجر نے محسوس کیا جیسے فضا میں کچھ بدل گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چہل پہل تو تھی، مگر آج ہر چہرہ ایک خاص تجسس اور حیرت سے بھرا نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ جو عام طور پر اسے ایک سنجیدہ اور بے حد مصروف میڈم کے طور پر جانتے تھے، آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی تھی۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، انہیں محسوس ہوا جیسے تمام نظریں ان پر جم گئی ہوں۔ لابی میں کھڑے لوگ، کوریڈور سے گزرتے ملازمین اور یہاں تک کہ استقبالیہ پر موجود عملہ بھی انہیں ایک عجیب سی حیرت اور تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ سرگوشیاں ہلکی تھیں لیکن موجود تھیں۔ یہ کل رات کے واقعے کی وجہ سے تھا۔ کسی نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی جو ریسٹورانٹ کے سائبر سیکیورٹی فورسز سے درخواست کے بعد ریموو کر دی گئی تھی، مگر لوگ پھر بھی دیکھ چکے تھے۔ اس نے ولی کی جانب دیکھا۔ وہ مکمل طور پر پراعتماد اور بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون سنجیدگی تھی جو اس کے آفس میں خاصا تھی۔ وہ بے نیاز انداز میں چلتا رہا، جیسے ان بدلتی ہوئی نظروں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر فجر کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس وجہ سے تھا۔ رات کے واقعے کی خبر یقیناً جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ولی صرف میڈم کا پی اے نہیں، یہ تو ان کا شوہر بھی ہے۔ سرگوشیاں جاری تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب کی نظروں میں اپنے ولی کے ساتھ کھڑی فجر تھی، ایک ایسی فجر جو نہ صرف ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھی، بلکہ اب اس کی ذاتی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک موضوع بن چکی تھی۔
جبکہ ولی ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں فجر کے پیچھے چلتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے زینے چڑھنا شروع کیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے فلور پر بھی لوگ عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے آفس کے فلور پر خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ لوگ نظریں جھکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں بار بار اٹھ کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ صرف ایک تجسس نہیں تھا، بلکہ ایک نئی قسم کا احترام بھی تھا۔ ولی کا ولی کا ولی کا کل عمل سوری ولی کا کل کا عمل لوگوں کے ذہنوں میں گہرا نقش چھوڑ چکا تھا۔ فجر اپنے کیبن کی طرف بڑھی اور ولی اس کے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ ان کی کیبن میں داخل ہوتے ہی لابی میں پھیلی ہوئی سرگوشیوں کا شور بھی آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ فجر نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی، اب ان کے تعلق کی نوعیت بدل چکی تھی اور آفس میں ان کی حیثیت بھی اس سے متاثر ہوگی۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے خبر پھیل چکی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اب ہر کوئی ہمیں مختلف نظروں سے دیکھے گا۔ ولی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، آپ اپنا کاروبار دیکھیں، نظریں میں سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پراعتماد لہجہ تھا جو فجر کو مزید الجھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی بیوی کے لیے کیا تھا اور اس میں سے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ بیگ پٹکتے ہوئے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ اب وہ اسے گھور رہی تھی جو پرسکون تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ وہ یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہیزل آنکھوں میں شک تھا۔ خیر، ابھی آپ چائے پئیں، میں بگ بی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے دورے سے واپس آ گئے ہیں اور یقیناً اسی سلسلے میں مجھے طلب کیا گیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے سنجیدگی سے کہا اور پھر ایک نظر فجر کو دیکھا جو کچھ نہ بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ دعا کیجیے گا انہیں مطمئن کر پاؤں، ورنہ آپ آج سے اصل میں بیوہ بن کر گھومیں گی۔ شٹ اپ، وہ تڑک کر بولی۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ جل تپ کر رہ گئی تھی۔ چلیں، آج کا ایپیسوڈ میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ یہ کافی لمبا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گی۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایپیسوڈ یہ والا ناول یہ والا کیسا لگ رہا ہے یار۔ آپ لوگ نا کمنٹس میں بتاتے نہیں ہیں مجھے کہ کیا آپ لوگوں کو چیز اچھی لگ رہی ہے اور کیا نہیں۔ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں ان دنوں میں، اتنا زیادہ بیزی ہونے کے بعد بھی، کہ آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کروں، بٹ آپ لوگ یار سچ میں سپورٹ نہیں کرتے قسم سے۔ 3-4 سبسکرائبرز ہیں جو بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں، جو ہر اس پہ کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ میں سیریس نہیں تھی اس چینل کو لے کے، لیکن ابھی یہ کافی اچھا چل رہا ہے اور میری اس پہ تقریباً 1.5 سال کی محنت ہے یہ تو یار، مطلب میں ارننگ وغیرہ کے اس میں نہیں کہتی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا چینل مونیٹائزڈ نہیں ہے اور نہ ہی فی الحال میرا ایسا کچھ کرنے کا یا کروانے کا ارادہ ہے۔ بٹ یار مطلب خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ لوگ کمنٹس میں آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھ رہی ہیں، یا مطلب مجھے بس اچھا سا لگتا ہے کہ مطلب میری محنت آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے، کیونکہ میں آنیسٹلی میں خود اتنی بڑی کتابی کیڑا ہوں نا کہ میں قسم سے میں رات کو بھی جاگ جاگ کے نا پڑھتی ہوتی ہوں ناول۔ بہت سال سے میں پڑھ رہی ہوں اور میں بہت سارے ناولس پڑھ چکی ہوں، لیکن جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں نا کہ آپ اتنا اچھا ریڈ کر رہی ہیں یا آپ یہ والا ریڈ کر دیں، مجھے نا اندر سے دل سے ایک خوشی ہوتی ہے کہ مطلب میری محنت لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ مطلب میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی فرمائش کے ناولس ریکارڈ کرتی ہوں، تو مجھے وہ ایک اچھی سی عجیب سی نا مطلب خوشی ملتی ہے ایک
جب آپ لوگ بتاتے ہیں تو یار بتایا کریے مجھے کمنٹس میں